बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट से इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर थरथल्ली मचा दी है, बाजी पलट गई है। 18 घंटे इलेक्शन में बाकी हैं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या हलचल मची हुई है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। एंकर इमरान रियाज ने आज एक ऐसा पैगाम दिया है जिसने यकीनन अवाम को रुला दिया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इमरान खान के तज़किरे हो रहे हैं और आज हुकूमत ने इस पर जवाब क्या दिया है, इल्ज़ाम क्या लगाया गया है और दीगर कुछ ऐसी खबरें हैं जिनका इंतखाबात के साथ ताल्लुक है, उन पर भी बात करेंगे। इंतहाई आम वीडियो है, उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अभी एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है और ये पशीन से PB47 में इंतखाबी दफ्तर के करीब एक धमाका हुआ है। 8 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, इसकी तस्दीक की गई है। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ अमान के अंदर रखे। लेकिन जो इस वक्त इलेक्शन का एक माहौल होता है, तो नवाज शरीफ और आसफ जरदारी, फजल रहमान, ये जितने खाऊ कबाइल हैं उनको बड़ी स्पेस दी गई। तहरीक इंसाफ पर पाबंदियाँ, उनकी खवातीन जेलों में, उनके घरों पर हमले, उनके बच्चों को जो है वो हरास किया गया, फिर उनके कारोबार बंद किए गए। मैं समझता हूं कि जितनी रेजिस्टेंस हो सकती थी और खास तौर पर पाकिस्तान की कम्युनिटी के अंदर पंजाब जो कभी इस तरह मजामत नहीं दिखाई, लेकिन अब हर तरफ खतरे की घंटियां बजी हुई हैं। जो स्क्रिप्ट बनाए गए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट पर पूरा एक डाका डालने का, कुछ डाका डाला गया, कुछ अभी डालना है, कुछ इलेक्शन के दिन पर, कुछ बाद में, तो अब वो थोड़ा थोड़ा उसके पीछे हटना शुरू हो गया और उसकी एक बुनियादी वजह, अगरचे अब भी जो उम्मीदवार हैं उनको अगवा करने की कोशिश हो रही है। फिर जब इंतखाबात हो जाएंगे और जो जीत जाएंगे उनको भी अगवा किया जाएगा। तो ये एक अजीब किस्म का जो है वो इलेक्शन का माहौल है। यानी इलेक्शन हो भी रहे हैं लेकिन साथ गुंडागर्दी और बदमाशी के जो साए हैं वो वादे तौर पर दिखाई दे रहे हैं और लगता ऐसे है कि उनके ज़हन के अंदर है कि हम सब मैनेज कर लेंगे, अवाम नहीं निकलेगी, सब डरे हुए हैं, डंडे के जरिए जो है वो हम ये खाऊ कबाइल को पाकिस्तान पर मुसल्लत करेंगे ताकि मजीद वो करप्शन करें, चोरियां करें, डकैतियां करें, कौम का पैसा लूटें और बैरून मुल्क जाकर बसें। अब ये बात जो है वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी चूंकि सोशल मीडिया है और हर चीज पहुंच रही होती है, अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बाकायदा तौर पर मुतनब्बे किया और बताया कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हो रही है। इलेक्शन से पहले बाकायदा तौर पर इमरान खान और उनकी पार्टी को हरास किया जा रहा है, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं और ये एक बाकायदा ABC न्यूज हो या फिर दीगर जो न्यूज है वहां पर ये UN राइट्स बॉडी कंसर्न्ड बाय पैटर्न ऑफ हरासमेंट ऑफ इमरान खान PTI, ये पूरी डिटेल उसके अंदर दी गई है। अब इस पर जो पाकिस्तान, देखिए पूरी दुनिया को पता है क्या तमाशा हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि झूठ बोलना है और टिका के बोलना है और इतना बोलना है कि वो उस पर शर्मिंदा भी नहीं होना। अब यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा को दफ्तर खारजा ने जवाब दिया है, इस इदारे ह्यूमन राइट्स को जवाब ये दिया है तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज अदारा बलूच। ये ज़ाहिर है ऑफिशियल जवाब होता है, इसके अंदर जो है वो स्टेट का नरेट देना होता है, जो भी दे। अब उसके अंदर वो कहती हैं मुत्तहिदा इंतखाबात पर अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक, उन्होंने चूंकि इस पर सवाल खड़े किए हैं, तो इस पर उन्होंने कहा है कि इंतखाबी अमल में किसी भी शिकायत की सूरत में दाखिली कानूनी हल मौजूद है। कानूनी हल कौन से मौजूद हैं? कानून, आइन और ये जमहूरियत, ये तो सब खत्म हो गए हैं। ये तो कोई इस पे अमल दरामद नहीं है। हत्ता कि अदालतें, जजेस वो बेबस हो गए हैं। ब्यूरोक्रेसी पहले भी ऐसे होता था। फिर हुकूमत ने मौक़िफ़ दिया कि पाकिस्तान इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वाह भाई वाह! यानी आलमी झूठ बोला गया है और इनके जमानत मुल्क के कवानीन और आइन में दी गई है, लेकिन उस पर अमल ही नहीं होना। जमानत मुल्क के कवानीन और आइन में दी गई है, हमारा अदालती निज़ाम मुकदमात की मुनसफाना समाअत और मुनासब अमल फराहम करता है, इसीलिए 139वां नंबर है। फिर वो कहती हैं तर्जमान दफ्तर खारजा, पाकिस्तान के इंतखाबी कवानीन के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। पाकिस्तान जामे जमहूरी अमल को फरोग देने और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। यानी जो इस वक्त गुंडागर्दी हो रही है, जो कुछ हो रहा है, इसको वो कानून की हुक्मरानी कह रही हैं और वो कह रही है ये इंशाल्लाह कायम रखने के लिए हम पुरअज़्म है। यानी उनको भी बताया है
شاید یہ پیغام دی ہے کہ ہمارے لیے یہی انسانی حقوق ہے، ہمارے لیے یہی قوانین اور آئین پہ عمل ہے۔ یہ ایک عالمی رسوائی ہے، لیکن شرمندگی نہیں ہے، اس پر ڈھٹائی ہے۔ لیکن عمران ریاض نے جو پیغام دیا، یقین مانیے وہ پیغام بڑا عام ہے، اور اس نے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو پریشان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 8 فروری کو جو ہے وہ قوم باہر نکلے، ووٹ ڈالے۔ سب سے زیادہ اگر مسئلہ ہو، مایوسی ہو، پریشانی ہو، تو وہ مجھے ہونی چاہیے۔ 5 مہینے جو مجھے تکالیف دی گئی، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میری فیملی کو جو تکالیف ہے، جو اب بھی میرے خلاف کیا جا رہا ہے، وہ آپ نہیں سوچ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود میں پرعزم ہوں، اپنا ووٹ ڈالوں گا، تاکہ یہ ووٹ کی جو طاقت ہے، یہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس لیے پوری قوم جو ہے اس کو ووٹ کے لیے نکلنا ہے۔ اور یہ پیغام دیتے ہوئے وہ ظاہر ہے ان جذباتی مناظر تھے، اور جب سوچتے ہیں کہ کس طرح ایک بندے کو 5 ماہ اس جرم کے اندر رکھا گیا کہ وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، وہ زرداری اور نواز شریف کو مافیا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس سے اتنا بڑا بدلہ دیا گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے انتقام لینے کے لیے وہ کھڑے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم ووٹ ڈالے۔ یہ ڈیمانڈ میں بھی کروں گا اپنے تمام ناظرین کی وساطت سے، اور جو اوورسیز ہیں وہ اپنے گھر فون کریں، لوگوں کو کہیں، فیملیز کو کہیں، ووٹ ضرور ڈالیں، ووٹ ضرور ڈالیں۔ اب ووٹ کے ڈالنے کی یہ اتنی طاقت ہے، اس وقت بھی اسلام آباد سے لے کر لاہور، کراچی، پشاور، ہر ایوان اقتدار کی جو جگہ ہے وہاں تھر تھلی مچی ہوئی ہے۔ سکرپٹ الٹ سکتا ہے، جو پلان بنایا گیا وہ سارا جو ہے وہ ووٹ کی طاقت اس کو الٹ سکتی ہے۔ مایوسیاں بھی ابھی پھیلائیں گے، ابھی بہت سارے فیک خبریں بھی ٹی وی چینلز پر چلائی جائیں گی، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ووٹ جو ہے وہ ایک امانت ہے، اور یہ ضرور دیجیے۔ اب جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر، خاص طور پر 10-12 گھنٹے کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، انہوں نے پوری جو چین ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب عمران خان کی ایک آڈیو لیک کی گئی، اور وہ جو ہے ایک ٹاؤٹ صحافن ہے، خاتون ہے صحافی، اس کے ذریعے، وہ صحافی تو نہیں ہے، اب صرف ٹاؤٹ ہی ہیں، صحافت کے تو لبادہ ہے اب۔ یعنی کچھ لوگ ایسے پہچانے گئے اور اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ ان کا پتہ ہے کہ یہ فلاں کے ایجنٹ ہیں یا ٹاؤٹ ہیں، تو وہ کریڈیبلٹی تو ان کی کوئی نہیں رہ گئی۔ اب وہ آڈیو خیر لیک ہوئی، اور آڈیو کے بعد ایک تصویر سامنے آئی۔ اب آڈیو میں جو کچھ تھا وہ تو آلریڈی رپورٹ ہو چکا تھا، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ اس کے ذریعے کیا جائے، لیکن بلنڈر پہ بلنڈر تو ڈالنا ہے۔ اب کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو ہم گندا کر رہے ہیں، لیکن اصل میں خود گندے ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو عمران خان کی تصویر لیک ہوئی اور اس کے ساتھ جو پیغام آیا، اس پہ جو لوگ کمنٹ کیا، لوگوں کو پتا چلا عمران خان خیریت سے ہیں، زبردست ہیں، اور ہم نے نکلنا ہے، اور وہ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ خیر خیریت سے۔ اب اس پر عمران خان نے جو پیغام دیا کہ میرے پاکستانیوں، مجھے آپ کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے پر 24 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ مجھے اور پاکستان کو آپ کے بس 24 گھنٹے چاہیے، لوگوں کے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈلوائیں، پولنگ ایجنٹ کو فارم 45 ملنے تک پولنگ اسٹیشن پر رکیں، اور پھر مکمل رزلٹ آنے تک ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر پرامن طریقے سے بیٹھیں۔ یعنی چونکہ ڈکیٹی وہاں ہونی ہے نا، تو ڈکیٹی پہلے جو ہو رہی ہے وہ غنڈہ گردی کے زمرے میں آتی ہے، الیکشن والے دن پر ڈکیٹی ہوگی، اور اس ڈکیٹی سے بچانا ہے۔ اب اس کے بعد سوشل میڈیا پر جس طرح ایک یعنی جس طرح ماحول بنا ہے، اور آپ دیکھیے کہ وہ جہانگیر ترین ہے، اس کے خلاف تیسری جو خاتون امیدوار تھی ان کو بھی وڈرا کیا گیا ہے، لیکن چوتھا میدان کے اندر کھڑا ہے۔ اب یہ عوام کا امتحان ہے، یعنی اس سطح تک اگر اس طرح کے لوگ بھی گر گئے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی دھاندلیاں، کس طرح کا لیول پہ جو ہے وہ اترے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ امتیاز گل ہیں، یہ صحافی ہیں، اب یہ بتاتے ہیں کہ انتخابی دھاندلی عروج پر، اسلام آباد میں پیدا ہونے والے میرے بھتیجے کا ووٹ پشاور میں درج ہے، میری بھابھی پنڈی کی مقامی رہائشی کا ووٹ بھی پشاور میں درج ہے، پشاور میں پیدا ہونے والے ایک اور رشتہ دار کا ووٹ اسلام آباد میں درج ہے، دونوں اسلام آباد میں رہتے ہیں لیکن ان کی اہلیہ کا ووٹ پشاور میں درج ہے۔ یعنی اس طرح ووٹر لسٹوں کے اندر بھی سب کو 8300 پر ضرور چیک کر کے، چونکہ نیٹ ورک اگرچہ جیسے بھی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر بھی اعتبار نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے
وہ آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، خراب کیا جا سکتا ہے۔ اور گیلپ سروے کہتا ہے کہ 70% پاکستانیوں کو انتخابات پر اعتماد نہیں ہے۔ یعنی شفافیت کا یہ عالم ہے جس کے اندر یہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک ڈنڈے کے زور پہ پاکستانی قوم کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ نے قومی لٹیروں کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور یہی آپ جنہوں نے بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہیں، اب جن پر بڑے الزامات ہیں، اور وہ شہباز شریف نے کہا کہ مجھے کیا پتا میرے بھتیجوں کی کیا جائیدادیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا۔ باپ کہتا ہے بیٹے سے پوچھیں، بیٹا کہتا ہے ابا جی سے پوچھیں۔ تو اس طرح کے اثاثے ہیں۔ فافن ہے یہ ادارہ، آپ کو علم ہے، یہ سو جاتے ہیں سارے الیکشن کے دنوں میں، ان سے رپورٹیں بنوانی ہوتی ہیں اور یہ جاگ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے سفارشات کی ہیں کہ ووٹرز کو آزادی کے ساتھ حق رائے دہی کے قابل بنانے کے لیے انتخابی عمل کے تمام متعلقہ فریقین کو اجتماعی کاوشیں کرنا ہوں گی۔ اب کیا کاوشیں کرنی ہیں؟ تو یہ ادارے سارے، اس طرح کے کئی ایسے ادارے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ریٹرننگ افسروں کو پابند کیا جائے کہ وہ امیدواروں، ان کے ایجنٹس اور مبصرین کو فارم 47، فارم 48 اور فارم 49 کی نقول فراہم کریں، اور پولنگ ڈے والے دن مجاز میڈیا نمائندوں کو بھی پولنگ سٹیشن تک رسائی دیں، اور انتخابی عمل پر رپورٹنگ کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو الیکٹرانک میڈیا تو اس وقت اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو جھوٹ کا انٹرنیشنل میڈیا ہر جگہ ہوگا نہیں، تو اس وجہ سے الیکٹرانک میڈیا تو ایک پورا مینج ہو چکا ہے، اس پر لوگوں کا اعتماد بھی کوئی نہیں ہے۔ تو ڈیجیٹل میڈیا کو اور موبائل کو وہاں جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے، یہ اصل معاملہ ہے۔ بہرحال تھرتھلی مچی ہوئی ہے اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر۔ پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ فتح یاب ہوگا، اور الیکشن جو ہے وہ ضرور کامیاب ہوگا۔